السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ صرف و نحو کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اعراب اس کی اقسام سیکھی تھیں اور اسم کی 3 حالتیں جانی تھیں کہ رفیع حالت، نصبی حالت، جری حالت۔ رفیع حالت ہو تو ایسے اسم کو مرفوع کہتے ہیں، نصبی حالت میں ہو تو اس کو منصوب، اور جری حالت میں ہو تو مجرور کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی لفظ ساکن ہو جزم کی صورت میں تو اس کو ساکن کہتے ہیں، یا جزم والا یا مجزوم کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اعراب رفیع حالت میں جاری ہوتا ہے پیش، زبر اور زیر کے ساتھ یا جزم کے ساتھ، تو کن لفظوں میں آتا ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں، اور کن لفظوں میں یہ علامتیں نہیں آتی تو ان کو کیا کہتے ہیں، اس پر آج ہم بحث کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، کوئی بھی اسم لے تو اس پر یا تو یہ تینوں حالتوں میں تینوں طرح کی یہ نشانیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ اگر نہیں آئیں گی تو اس کو مبنی کہتے ہیں، اور اگر آئیں گی تو اس کو معرب کہتے ہیں۔ معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے آنے سے تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے، تو ایسے کو معرب کہتے ہیں۔ اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی آخر پہ نہیں ہوتی، محل اعراب پہ کوئی اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ فارسی میں اس کو ایک شعر کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے، مثلا لکھ دیتا ہوں: مبنی آن باشد، مبنی وہ ہوتا ہے کہ ماند برقرار، جو رہتا ہے برقرار اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ معرب، اور معرب جو ہوتا ہے آن باشد وہ ہوتا ہے کہ جو گردد گھومتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے بار بار، یعنی کبھی پیش، کبھی زبر، کبھی زیر۔ مبنی پر یہ نہیں ہوتا، پیش ہے تو پیش ہی رہے گی، اگر زبر ہے تو زبر ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اگرچہ پیچھے زبر زیر دینے والے جتنے مرضی لفظ آ جائیں، اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو ابھی ہم نے یہ سمجھا کہ مبنی کسے کہتے ہیں اور معرب کہتے ہیں۔ اعراب کو قبول کرنے کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوگی، مبنی اور معرب۔ جو مبنی ہوتے ہیں وہ اس طرح یہ 9 قسم کے ہیں: مضمرات یعنی ضمیر، موصولات یعنی اسم موصولہ، اشارات یعنی اسم اشارہ، کنایات یعنی جو مقدار اور کو معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اصوات یعنی آوازوں کے نام، ظروف یعنی جگہ اور وقت کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں کچھ الفاظ، حروف یعنی جو جتنے بھی حروف جر، عطف وغیرہ ہیں ان پر بھی اعراب جاری نہیں ہوتا، مبنی ہوتے ہیں۔ افعال وہ فعل کے جو بطور اسم استعمال ہوتے ہیں، جن کو اسم اسماء افعال کہتے ہیں، یا وہ اسماء جو فعل کا معنی دیتے ہیں، وہ بھی گنے چنے ہیں، کوئی 8-10، وہ بھی آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی۔ تو اسماء افعال، یا فعل میں سے اگر کلمے کو لیا جائے، یعنی موضوع یا کلمے کو لیا جائے جس میں فعل بھی شامل ہے، تو فعل ماضی کے سارے صیغے اور فعل مضارع کے 2 صیغے جمع مؤنث کے، امر کے حاضر کے صیغے اور نہی کے صیغے، یہ مبنی ہوتے ہیں۔ ان پر تینوں حالتوں میں ایک ہی حالت رہتی ہے۔ مرکب بنائی، جو 2 لفظ آپس میں ایسے ہی مل گئے ہوں، ان میں کوئی اضافت یا صفت کی نسبت نہ ہو، عطف وغیرہ کی، تو اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ تفصیلی لسٹ بھی آپ کو ملے گی اور اس پر بحث بھی ملے گی۔ جو معرب ہوتا ہے، معرب کا دوسرا نام متمکن ہے، اور مبنی کا دوسرا نام غیر متمکن۔ غیر متمکن یعنی اعراب کو جگہ نہ دینے والا، اور متمکن جو اعراب کو جگہ دیتا ہے، پیش کو بھی آنے دیتا ہے، زبر کو بھی آنے دیتا ہے، زیر کو بھی آنے دیتا ہے، اس کو متمکن کہتے ہیں۔ پھر معرب کی آگے قسمیں ہیں، ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف، منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں حالت رفع میں پیش، حالت نصبی میں زبر، حالت جری میں زیر، تینوں حالتوں میں مختلف اعراب آتا ہے۔ منصرف کا معنی ہوتا ہے نا گھومنے والا، تو یہ چون گھومتا رہتا ہے۔ غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں حالت رفع میں تو پیش آتی ہے،
حالت نصبی میں زبر آتی ہے، لیکن حالت جری میں بھی زبر ہی آتی ہے، زیر نہیں آتی۔ ہم یوں کہہ لیں کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر زیر نہیں آتی، جر نہیں آتی۔ زیر آنی ہو یعنی پیچھے حرف جار ہو تو تب بھی اس پر زبر آتی ہے اس کی علامت۔ تو گویا اس کی دو صورتیں ہیں اور اس کی تین شکلیں ہیں۔ یہ ہوگی معرب کی دو موٹی موٹی اقسام۔ اب غیر منصرف کون سے ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ باقی منصرف جو باقی بچ جائیں وہ سارے منصرف ہی ہوں گے، اس پر تینوں حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ اب یہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک بہت ہی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اندر 9 سبب ہوں، 9 سبب میں سے بیک وقت 2 سبب پائے جائیں۔ ایک تو علم۔ علم آپ جانتے ہیں کہ کسی خاص چیز، شخص، جگہ کے نام کو علم کہتے ہیں، معرفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ معرفہ کی ایک قسم ہے علم۔ تو میں نے کہا تھا کہ علم ایسا معرفہ ہے جس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں نہیں کیا جاتا، اسی طرح اس لفظ کو آگے روایت کر دیا جاتا ہے۔ جیسے حامد ہے کسی کا نام تو وہ انگلش میں بھی حامد ہی لکھا جائے گا، عربی، پنجابی، سرائکی، اردو، پشتو اور فرینچی ہر زبان میں اس کو حامد ہی لکھا جائے گا، تو اس کو علم کہتے ہیں۔ اب علم کے ساتھ اگر وہ اس کے اندر تائے تانیث موجود ہو تو تب وہ یہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے طلحہ، جیسے آپ دیکھ لیں طلحہ، تو یہ علم ہے، کسی آدمی کا نام ہے، مذکر کا نام ہے، اور اس کے اندر دیکھیں گول تا علامت تانیث آ گئی ہے۔ یا علم ہو لیکن اس کے ساتھ آخر پہ الف نون زائد آ گئے ہوں، جیسے عثمان۔ اب دیکھیں آسامہ 3 حرف اصلی حرف ہیں اور نام ہے کسی آدمی کا، لیکن اس کے ساتھ 2 حرف زائد آ گئے ہیں، زائدہ تان کہتے ہیں، عثمان، تو اس کو غیر منصرف پڑھیں گے۔ تیسرا ہے کہ وہ عجمہ ہو، عجمی نام ہو، یعنی کہ عربی نام نہ ہو، تو اس وقت جیسے ابراہیم، یہ عربی کا نام نہیں ہے، یہ علم معرفہ ہے، علم ہے ابراہیم، اس پر بھی زیر نہیں آئے گی اور تنوین بھی نہیں آئے گی، یا اس پر پیش آئے گی یا زبر آئے گی، زیر یا تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے اندر 2 سبب ہیں، ایک علم اور ایک عجمہ۔ ایک ہے کہ علم کے ساتھ وزن فعل ہو۔ وزن فعل کا مطلب ہے کہ ماضی یا مضارع یا امر نہیں میں سے کسی ایک فعل کے وزن پر ہو کوئی اسم، جیسے احمد ہے۔ اب یہ اگرچہ عربی کی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ حمد سے بنا ہے۔ احمد یہ متکلم کے صیغے کے وزن پر ہے، کہ فعل کے وزن پر ہے۔ یا یثرب لگا دیں، یثرب ایک شہر کا نام ہے جس کو آج کل مدینہ منورہ کہتے ہیں، تو یہ فعل مضارع ہے۔ اب ایک شہر کا نام ہونے کی وجہ سے علم ہو گیا، یہ آدمی کا نام ہونے کی وجہ سے علم ہو گیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر فعل کی علامت یا فعل کا وزن پایا جاتا ہے، یا کسی بھی فعل کے کسی صیغے کو کسی کا نام قرار دیا جائے تو وہ غیر منصرف ہوگا، اس وقت اس پر زیر نہیں آئے گی، زیر آنی ہو تو زبر آئے گی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یعنی تنوین بھی نہیں آئے گی۔ تیسرا ہے کہ علم ہو اور وہ عدل، اس کے اندر عدل کا وصف ہو۔ عدل سے مراد ہے کہ وہ جیسے عمرہ، عمرہ یا عمرو، عدل وہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے لفظ سے تبدیل ہو کر بنا ہو، جیسے عمر کے بارے میں کہا جائے کہ یہ عامر سے چینج ہو کے عمر بن گیا ہے، تو اب جو نام تو خاص آدمی کا ہے لیکن اس کے اندر تبدیلی تھوڑی سی کر کے یہ لفظ بن گیا ہے، اور وہ تبدیلی کوئی صیغہ یا فعل کے وزن نہیں بنا، کسی فعل کا وزن نہیں ہے، کوئی صیغہ نہیں ہے، تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ یعنی علم اور عدل 2 وصف اس کے جمع ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1 2 3 4 5 6، یعنی 5 منع صرف کے اسباب تو ایسے ہیں جن کے ساتھ علمیت شرط ہے کہ وہ علم ہو۔ البتہ ایک اگر وصف کسی کے اندر موجود ہو، مثلا اس کے ساتھ علمیت شرط نہیں ہے، وصف ایک منع صرف کا سبب ہے جو منصرف نہیں ہونے دیتا، اور وہ مثال کے طور پر ثلاث کہا جاتا ہے کہ یہ جب ترجمہ کریں تو کرتے ہیں 3 3، مثنا 2 2، ثلاثہ 3 3، رباع 4 4، خماسہ 5 5،
تو اس طرح یہ جو دو دو تین تین چار معنی کرتے ہوئے جو دو کا تکرار آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اصل میں ثلاثتن ثلاثتن تھا، ثلاثہ ثلاثہ تھا، تو اس سے تبدیل ہو کے یہ جو ہے نا وہ یہ بن گیا ہے گویا عدل اور وصف۔ اگرچہ یہ علم نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن عدل ہے اور وصف ہے، دو اکٹھے ہو گئے۔ عدل یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ثلاثہ ثلاثہ سے ثلاث بن گیا، وصف یہ ہے کہ یہ تین ہونا ایک صفت ہے، اس لیے جب یہ دو اسباب اکٹھے ہوں تو ان کے ساتھ علمیت کی شرط نہیں ہے، تب بھی یہ غیر منصرف ہوگا۔ اب اس پر ہم یا پیش دیں گے یا زبر دیں گے، زیر یا تنوین، دو پیش بھی نہیں آئے گی، دو زیر دو زبر بھی نہیں آئے گی، صرف ایک پیش آئے گی یا ایک زبر آئے گی، یہ غیر منصرف کی نشانی ہے۔ تو ایک سبب اور رہ گیا ہے، ابھی یہ مرغے کی دخل اندازی شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔